اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس گھر کو، خانہ کعبہ کو ہم نے لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ، مرکز ہدایت بنایا ہے اور امن کی جگہ بنایا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اللہ کا گھر تو آدمی اس لیے بناتا تھا کہ گھر میں رہنے کے لیے، لیکن یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ رہتا ہے، بلکہ اللہ کو پا لینے کے لیے انسانوں کے لیے یہ گھر، یہ علامت، نشانی اللہ نے مقرر کی ہے۔ انسانوں کو ان کی ہدایت کے لیے کہ اللہ کو پا لیں، کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا، کس طرف وہ رخ کرے، تو یہ نماز کے اندر بھی رخ کرنے کے لیے سمت مقرر کر دی۔ فرمایا اس کو ہم نے جائے ثواب بنایا، ثواب کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ، مرکز انسانیت، مرکز ہدایت۔ تو خانہ کعبہ یہ مرکز ہدایت ہے۔ نیچے آواز نہیں جا رہی۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ امام انسانیت ہے۔ خانہ کعبہ مرکز انسانیت ہے اور ابراہیم علیہ السلام امام انسانیت ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانیت کے لیے امام مقرر کیا ہے، رہنما۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام وہ تو تھے شام فلسطین میں، امام انسانیت شام اور فلسطین میں، اور مرکز انسانیت مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے بھیجا، شام اور فلسطین سے آپ کو بھیجا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا،
جب اللہ نے یہ کائنات بنائی تو سب سے پہلے یہ گھر بنایا۔ بیت المعمور جو 7ویں آسمان میں ہے، فرشتوں کا خانہ کعبہ، وہ بھی اللہ نے فرشتوں کے لیے بنوایا، اور یہ زمین پہ خانہ کعبہ یہ بھی اللہ نے فرشتوں کے لیے بنایا۔ پھر دوسری مرتبہ آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ یہ ٹیلا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس کے نشانات مٹ گئے تھے۔ ایک ٹبا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں تھیں ان میں ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ 100 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا اسماعیل دیا، ہاجرہ کے بطن سے، تو فرمایا ان کو جو ہے نا وہاں پہ چھوڑا ہے، مکہ مکرمہ میں وادی غیر ذی زرع، جہاں کوئی آبادی نہیں، بے آب و گیا وادی، وہاں پہ ان کو چھوڑا ہے۔ یہ ایک آزمائش تھی۔ سو سال کی عمر میں بچہ ملا ہو تو دل میں کتنے جذبات ہوتے ہیں، کتنی محبتیں ہوتی ہیں۔ پردیسیوں کو پتہ ہے جب سال بعد بیرون ملک سے آتے ہیں تو بچوں کی کتنی محبت، کتنے ولولے ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ ان کو چھوڑا ہے۔ بیوی ہاجرہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی سبزہ نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام خاموش، دل میں جذبات کا ایک طوفان ہے۔ حتیٰ کہ بیوی ہاجرہ نے خود ہی کہا اللہ امرک بہا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ آدمی کی زندگی سے پتہ چل جاتا ہے، رویے سے، اس کے کام کاج سے، ذہنی ملانات سے۔ تو ہاجرہ نے یہ جان لیا کہ یہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں مانتے، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ دیں؟ قال نعم، ابراہیم علیہ السلام جو پہلے چپ تھے کہنے لگے ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ بی بی ہاجرہ بھی کتنی نیک، اللہ کی ذات پہ توکل رکھنے والی، کہنے لگی اذن لا یزیہن اللہ، اگر آپ اللہ کے حکم پہ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں
تو پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کی ذات پہ توکل، حسن ظن، دل کی عبادات میں یہ سب سے اہم عبادت ہے، توکل، حسن ظن رکھنا اللہ کی ذات میں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے چلے گئے، چھوٹا ننھا بچہ اسماعیل ایک مشکیلا پانی کا، کھجوروں کا ایک تھیلا دے کے چلے گئے۔ تو ٹیلے سے قریب جا کے، اس وقت ابھی خانہ کعبہ نہیں تھا، لیکن چونکہ وہاں پہ بننا تھا، وہ جگہ بتا دی گئی، تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ پھر دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار، میں اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا، بے آباد علاقے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے حرمت والے گھر کے قریب۔ اس لیے ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز ادا کرتے رہیں، نماز کے پابند رہیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ میں تو جا رہا ہوں اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر، لوگوں میں سے کچھ کے دل ان کی طرف مائل کر دیں۔ سارے لوگوں کا نہیں کہا، بلکہ فرمایا کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں۔ مفسرین نے بیان کیا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام سب کے لیے دعا کرتے تو یہودی بھی وہاں آتے، عیسائی بھی وہاں آتے، ہندو بھی وہاں آتے، لیکن صرف مسلمانوں کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، ان کو پھلوں کا رزق عطا کرنا تاکہ یہ تیرے شکر گزار رہیں، ایسا رزق عطا کر جو ان کو تیری عبادت پہ، تیری اطاعت پہ لگائیں، ایسا رزق نہ دینا جس سے یہ نافرمان ہو جائیں، آوارہ ہو جائیں۔ اولاد کی خیر خواہی، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کہ ان کو پھلوں کا رزق دے، تیرے شکر گزار رہے، حرم کے اندر نماز ادا کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیاوی مفادات کی بجائے اپنی اولاد کے دینی مفادات کو ترجیح دی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے دنیاوی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، دینی مفادات کو، آخرت کے مفادات کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ پھر دعویٰ بھی ہے کہ ہم ملت ابراہیم والے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تو سیرت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے دینی اور اخروی مفادات کو ترجیح دی۔
اس لیے یہاں پہ آباد کیا۔ پھر گاہے بگاہے ابراہیم علیہ السلام ان کی خبر گیری کے لیے بھی آتے تھے، بیوی بچوں کی خبر گیری کے لیے، دیکھ بھال کے لیے گاہے بگاہے تشریف لاتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، تو حاجرہ علیہ السلام ادھر بھاگی ادھر بھاگی کہ کہیں سے پھر پانی مل جائے۔ صفا پہاڑی پہ چڑھ گئی کہ کوئی بندہ شاید نظر آئے دور سے، پھر نیچے آئی، مروہ پہاڑی پہ چڑھ گئی، 7 چکر لگائے انہوں نے۔ پھر جب اسماعیل کے پاس آئی تو دیکھا وہاں چشمہ جاری ہے، پانی کا چشمہ رواں دواں ہے، آب زمزم۔ اس کے ارد گرد منڈیر بنائی تاکہ پانی ضائع نہ ہو جائے، اور اسے کہا اپنی بولی میں زم زم، ٹھہر جا، رک جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہماری ماں حاجرہ پہ رحم کرے، اگر وہ منڈیر نہ بناتی تو یہ آب زمزم نہر کی شکل میں دنیا میں بہتا، نکالنے کی بجائے یہ بہتا ہوا چشمہ ہوتا، ماء معین۔ پھر کئی دنوں تک ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ پانی پیتے۔ اس پانی میں یہ تاثیر ہے کہ یہ خوراک کا کام بھی دیتا ہے، پیاس بھی بجھاتا ہے، بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی بجھاتا ہے، اور کئی سالوں تک یہ خراب نہیں ہوتا۔ تو اسماعیل اور ماں حاجرہ آب زمزم پی رہی ہیں، جسم میں توانائی آ رہی ہے، قوت آ رہی ہے۔ ایک قبیلہ وہاں سے گزرا، بنو جرہم قافلہ، کہیں آگے انہوں نے جانا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ پانی ہے تو کہنے لگے ہم یہیں پڑاؤ کر لیتے ہیں، یہیں ٹھہرتے ہیں۔ حاجرہ سے کہا کہ ہم چشمے کا پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ حاجرہ کہنے لگی ہاں، تم چشمے کا پانی استعمال کر سکتے ہو، لیکن یہ میری ملکیت میں رہے گا، اس پہ تمہاری ملکیت نہیں ہوگی۔ کتنی ذہین تھی ہماری ماں۔ یہ آب زمزم کیا ہے؟ یہ اللہ کی ذات پہ حسن ظن کا نتیجہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا، حسن ظن کیا، اللہ نے چشمہ جاری کر دیا۔ تو یہ قبیلہ وہیں پہ آباد ہو گیا۔ ماں حاجرہ بھی یہ چاہتی تھی کہ چلو یہاں پہ آبادی ہو جائے۔ پھر اسی جب اسماعیل بڑے ہوئے تو اسی قبیلے کی ایک لڑکی کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ کچھ عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، کہاں شام فلسطین، کہاں مکہ۔ یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی زمین پہ سفر کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، دعوت و اصلاح کا کام کرتے تھے۔ گھر آئے تو اسماعیل علیہ السلام
شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، ہمارے گھر میں بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حال احوال پوچھے اور کہا کہ گھر کی گزر اوقات کیسی ہو رہی ہے، گھر کی زندگی کیسی چل رہی ہے؟ کہنے لگی بہت سختی ہے، بہت تنگی ہے، بہت مشکل حالات ہے۔ ناشکری کے کلمات بولے۔ ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو کہنا کہ جب اسماعیل آئے تو اس کو میرا سلام دینا اور ساتھ کہنا گھر کی چوکھٹ بدل لے۔ چوکھٹ سمجھ کے جس کے اوپر دروازہ کھڑا ہوتا ہے، دروازے کی ارد گرد چوگاٹ، دہلیز، یہ بدل لے۔ چلے گئے نصیحت کر کے۔ جب اسماعیل شکار کے بعد گھر آئے شام کو تو گھر میں ایک عجیب سا ہی منظر پایا۔ کہا لگتا ہے کوئی مہمان آیا۔ کہنے لگے ہاں ایک بابا آیا تھا۔ کہا کیا کہتا تھا؟ کہا اس نے حالات پوچھے تو میں نے بتایا کہ تنگی ترشی کی حالات ہے۔ تو جاتے وقت وہ کہہ گئے تھے گھر کی چوگاٹ بدل لیں۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے وہ تو میرے باپ ابراہیم تھے اور مجھے یہ نصیحت کر کے اشارہ دے گئے ہیں کہ اس بیوی کو طلاق دے دیں، اس ناشکری بیوی کو، ناقدری بیوی کو فارغ کر دیں۔ تو چلی جا، تجھے طلاق ہے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام آئے۔ اللہ کی قدرت اتفاق کہ اس وقت بھی اسماعیل گھر میں تھے، شکار کے لیے گئے تھے۔ سلام دعا کے بعد پوچھا گھر کے حالات کیسے؟ اسی قبیلے کی ایک اور لڑکی سے پھر اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کیا۔ تو وہ کہنے لگی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آب زمزم پیتے ہیں، شکار لے کے آتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، شکار کا گوشت کھاتے ہیں، آب زمزم پیتے ہیں، الحمدللہ۔ ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو کہنا اسماعیل آئے تو ان کو میرا سلام دینا اور ساتھ یہ کہنا اپنی چوگاٹ کو قائم رکھنا ہے۔ چوگاٹ تبدیل نہیں کرنا، اس کو قائم رکھنا ہے۔ چنانچہ جب بات سنائی اسماعیل کو تو وہ کہنے لگے وہ مجھے نصیحت کر گئے ہیں، اشارہ کر گئے ہیں کہ اپنی بیوی کو قائم رکھنا ہے، طلاق نہیں دینی۔ یہ تو شکر گزار ہے، قدردان ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو چوگاٹ کیوں کہا؟ اتنے برگزیدہ نبی کے زبان سے کوئی جملہ نکلا ہے تو کوئی معنی رکھتا ہے۔ بیوی کو چوگاٹ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ دروازے کی مضبوطی کا انحصار چوگاٹ کے اوپر ہوتا ہے، اور دروازہ مضبوط ہوگا، چوگاٹ مضبوط ہوگی تو گھر کی چیزیں، گھر کا خزانہ، گھر کی عزت محفوظ رہے گی، چادر چار دیواری کا تحفظ ہوگا۔ عورت جو ہے، بیوی جو ہے، یہ خاوند کی عزت ہے، عظمت ہے، اس کے بچوں کی محافظ ہے، اس کے مال کی محافظ ہے۔ چوگاٹ، اس لیے بیوی کو چوگاٹ کہا۔
کچھ عرصے بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام آئے. یہ تیسری مرتبہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی آل اولاد کی خبر گیری کر رہے ہیں. ان کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑ کے گاہے بگاہے آ کے ان کے حالات پوچھ رہے ہیں. اب جب تیسری دفعہ آئے تو دیکھا کہ اسماعیل تیر سیدھے کر رہے ہیں، تیر اندازی تیر ٹھیک کر رہے ہیں. دونوں باپ بیٹا گلے ملے اور جو جذبات ہوتے ہیں کافی عرصے کے بعد ملاقات کے وہ پیدا ہوئے. پھر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے بیٹے اللہ نے ایک حکم دیا ہے مجھے، اگر آپ بھی میرے ساتھ تعاون کریں. بیٹے اسماعیل کہنے لگے ہاں کیوں نہیں. کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کا گھر تعمیر کرو. یہ اب بیت اللہ تعمیر ہونے لگا ہے. اسماعیل پتھر لے کے آ رہے، ابراہیم معمار، اسماعیل مزدور، باپ بیٹا خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے. اور قرآن مجید میں نقشہ کھینچا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے پہلے بنیادیں تھی، بنیادیں اونچی کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور زبان سے کیا کہتے تھے؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے ہمارے پروردگار ہماری یہ محنت قبول فرما. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت معمار حرم، اللہ کا گھر تعمیر کیا اور اللہ نے اس گھر میں اتنی کشش رکھی. وہ پتھر دنیا کے پتھر ہی تھے. ایک کمرہ نمائی ہے لیکن اللہ نے اس گھر میں اتنی کشش رکھی کہ بادشاہ بھی وہاں جائے تو دیوانوں کی طرح چکر لگائے جیسے اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے. مقام ابراہیم ایک پتھر کا نام ہے، مقام ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر دیواریں اونچی کر رہے تھے. تو معجزانہ طور پہ اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لگ گئے. پتھر کے اوپر تو نہیں پاؤں دھنستے، کیچڑ مٹی میں دھنستے ہیں، لیکن معجزانہ طور پہ اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لگ گئے. اور یہ بات دور جاہلیت کے شاعروں نے بھی شاعری میں بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لگ گئے. اور عہد رسالت میں صحابہ کرام کے اندر بھی یہ بات تھی. یہ پتھر مقام ابراہیم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ذرا پیچھے کر دیا، خانہ کعبہ کی دروازے سے ذرا پیچھے کر دیا اور ساتھ یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ہمارے باپ کی جگہ ہے، کیوں نہ ہم یہاں پہ نماز ادا کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.
مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 3 کاموں میں اللہ سے موافقت کی یا اللہ نے میرے ساتھ موافقت کی، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں نے یہ چاہت کی، دعا کی کہ مقام ابراہیم پہ نماز ادا کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آیت اتار دی۔ خانہ کعبہ میں بہت سے پتھر تھے، بہت سے بت تھے، مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے، لیکن ان 2 پتھروں کی عبادت نہیں ہوئی، ان کے ساتھ شرک نہیں ہوا۔ پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دیں۔ انتخرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو پاک کر دیں، بت پرستی سے پاک کر دیں، شرک سے پاک کر دیں، نجاست سے پاک کر دیں، بےہودہ گوئیوں سے پاک کر دیں۔ کیوں؟ یہاں پہ لوگ طواف کریں، اعتکاف کریں، رکوع سجدہ کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اللہ کے گھر کے معمار بھی، اللہ کے گھر کے خاتم بھی۔ پھر دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب میری اولاد کو بھی امام بنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا منصب دیا، انی جاعلک للناس اماما، تو ابراہیم علیہ السلام فوراً کہتے ہیں قال ومن ذریتی، اے اللہ یہ امامت کا منصب میری اولاد پہ بھی رکھے گا۔ نبی کو اپنا مشن کتنا عزیز ہوتا ہے، نبی کو سب سے زیادہ عزیز اپنا مشن ہوتا ہے کہ میری اولاد ہو، دعوت کا کام جاری رہے، تبلیغ کا کام جاری رہے، توحید کی بات ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل